السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. تو آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن. تو آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ شیعوں کی نماز کا طریقہ کیا سنت سے ثابت ہے؟ تو کیا معاملات ہے، کیونکہ ہم بچپن سے یہی سنتے ہیں کہ شیعوں کی نماز جو ہوتی ہے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور ان کی نماز کا طریقہ جو ہے وہ پتہ نہیں اپنے طرف سے انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور اس طرح کے معاملات. اور ہر مقاصد فکر نے جو ہے چند حدیثوں کو، کچھ نے اپنے بزرگوں کی قولوں کو لیا ہوا ہے، اور کچھ نے اپنی پسندیدہ حدیثوں کو لیا ہوا ہے کہ اس پہ عمل کرنا تاکہ ان سے ڈیفرنٹ نظر آئے. یہ عمل ہم نے اس پہ عمل پیرا ہونا تاکہ ان سے ہماری چیزیں میچ نہ کرتی ہوں. اس لیے انہوں نے اپنی پسند کی حدیثیں رکھ لی ہیں اور اس طرح کے معاملات میں یہ عمل کرتے ہیں. اور کچھ اپنے جو ہے بزرگوں کے قولوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، نبی کی سنت پہ عمل نہیں کرتے، صرف قولوں پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شیعوں کی نماز کا طریقہ کیا سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے، کیا معاملات ہے. تو سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہ نماز کس طرح پڑھتے ہیں، پریکٹیکلی آپ کو دکھاتے ہیں. تو چلیں یہ ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله وبالله والحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. دوستو آپ کے سامنے شیعہ عالم نے آپ کو نماز پڑھ کے دکھائی، بالکل پراپر طریقے سے 2 رکعت انہوں نے نماز پڑھی ہے.
اور اس کے اندر ان کا طریقہ کیا تھا، رفع دین سے انہوں نے تکبیر تحریمہ جو رفع دین انہوں نے کیا، اسٹارٹ کی نماز اور کندھوں تک ہاتھ اٹھایا اور رفع دین کر رہے تھے اس حوالے سے، جیسے جو ہے اہل حدیث کا جو موقف ہے جو سنت سے بھی ثابت ہے، حدیثوں کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رفع دین سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے. تو شیعوں کے طریقہ بھی یہی ہے رفع دین سے، لیکن کچھ چند چیزیں جو ہے ڈیفرنٹ ہیں اس کے اندر، جیسے کہ وہ سلام کے وقت جو ہے انہوں نے 3 دفعہ اللہ اکبر کا، ایک دفعہ انہوں نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد 3 دفعہ انہوں نے اللہ اکبر، اور سجدوں کے درمیان بھی وہ رفع دین کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر بھی ایک قول ملتا ہے، ایک صحابہ کرام سے یہ عمل ملتا ہے کہ انہوں نے جو ہے سجدوں کے درمیان بھی جو ہے رفع دین کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو بہرحال آپ کے سامنے دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں جو کہ سنت کے قریب ہے رفع دین سے، کیونکہ ثابت ہے نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے رفع دین سے پڑھنے کا ثابت ہے. اور کچھ جو ہے نماز کے اندر تسبیح جو پڑھی جاتی ہیں، اور وہ تسبیحات تو بہت ساری ثابت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں. تو آپ جا کے ریسرچ کریں اس کے اوپر کون کون سی تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا موقف. آگے چلتے ہیں، شہنشاہ نقوی صاحب کا ہی موقف لے لیتے ہیں اس کے اوپر، وہ کیا کہتے ہیں. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو. اچھا یہاں بھی ایک عظمت مصطفیٰ کی ایک کچھ دیر کے لیے قیام کر لیجئے عظمت مصطفیٰ کے ایک پیغام کی طرف. نبی اگر چاہتے تو کہہ دیتے کہ نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، صلو کما اصلی، مگر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ صلو کما اصلی، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. یعنی نماز وہ اللہ کی پڑھوانا چاہتے ہیں اور دکھانا اپنے آپ کو چاہتے ہیں. جیسے حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں تو نبی کو دیکھنے جاتا تھا نماز بھی ہو جاتی تھی. صلوات پڑھیں گا محمد و آل محمد. اور مجھے ایک شاعر کے 2 مصرے بھی افتخار بھائی یاد آ رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. السلام علیکم. دوستو آپ کے سامنے میں نے موقف پیش کر دیا شہنشاہ نقوی صاحب کا اس حوالے سے. تو انہوں نے جو موقف پیش کیا ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو. تو انہوں نے کہا کہ جو ہم نماز کا طریقہ ہے ہمارا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے جیسا دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، اور حدیثوں کے ذریعے جو پتہ چلا ان کو مقصد ہی تھا بتانے کا. بہرحال آپ کے سامنے میں نے ان کا موقف پیش کر دیا. اس حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک کا موقف لے لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. I am Joseph Fernandez, working in a call center. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مجھے کئی دوست ملے جن میں سے کچھ سیاہ ہے اور کچھ سنی. جیسے آپ نے کچھ دیر پہلے بتایا کہ جو انسان مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد علیہ السلام صلی اللہ آخری پیغمبر ہیں، تو میں مانتا ہوں اس بات کو. تو اگر میں یہ کہوں کہ میں مسلمان ہوں تو یہ جھوٹ نہیں ہے. لیکن مسلمان بننے کے بعد ایک نماز پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور کچھ طریقے ہیں جو دونوں ہی دوستوں نے مجھے بتائے، لیکن ان کے طریقے الگ الگ ہیں. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کس کا طریقہ میں اپناؤں، کیونکہ دونوں ہی اپنے طریقوں کو صحیح سمجھتے ہیں. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ اگر اللہ ایک ہے اس میں ماننا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے تو میں مانتا ہوں، تو اس طریقے سے مسلمان ہوں میں. لیکن میرے 2 دوست، ایک شیعہ ایک سنی، اور مسلمان بننے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے، تو کس طریقے سے نماز پڑھوں؟ بھائی صاحب آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے کہا کہ کس طریقے سے نماز پڑھوں. یہ شیعہ سنی جو آپ نے پوچھا، آپ جب قرآن پڑھیں گے، قرآن میں نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، قرآن میں نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے. قرآن شریف میں کہا گیا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپ آپس میں اکٹھا ہو کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث. تو آپ دیکھیں قرآن میں کیا لکھا ہے اور اللہ کے رسول کے صحیح حدیث میں کیا لکھا ہے. تو جو بھی آپ سے کچھ کہتا ہے اگر قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہے آپ اس کی بات مانو. جو ذاکر کہتا ہے وہ بھی کچھ اہم نہیں اسلام میں، ذاکر اسلام میں 0 ہے.
जो जाकिर कहता है वो बात मानना जरूरी नहीं, लेकिन जब मैं कुरान का हवाला दिया तो आपको कुरान की बात मानना फर्ज है, जब मैं सही हदीस का हवाला दिया तो आपको सही हदीस की बात मानना जरूरी है। तो इसीलिए कोई भी शख्स कुछ कहता है, अगर इख्तिलाफ है उसमें तो फिर से रुजू हो जाओ कुरान और हदीस के पास, क्योंकि कुरान में लिखा है सूरे निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 59 में वर्स नंबर 59 में, अतिउल्लाह वाति रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल की बात मानो। और वो लोग दोज हु हैव बीन चार्ज्ड विद अथॉरिटी, जो उलुल अम्र है, वो लोग जो आपके अमीर है। लेकिन अगर कुरान और हदीस के पास, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास, तो अगर दो शख्स, दो आलिम, कोई भी अगर इख्तिलाफ है, आप फिर से मुड़ो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास, कुरान और सही हदीस के पास। फिर देखो कि कौन सा दोस्त, कौन सा मुस्लिम, कौन सा आलिम, कौन सा मौलाना कुरान और सही हदीस के मुताबिक कह रहा है। आप समझे? तो इससे पता चलेगा कि क्या सही है। आप बोलते हैं कि नमाज पढ़ने के तरीके में इख्तिलाफ है, शुरू में कम से कम जो यकसा है वो तो शुरू करो, इख्तिलाफ वो थोड़ा है, नमाज के तरीके में इख्तिलाफ वो थोड़ा है, तो यकसा है वो तो शुरू करो। अगर आप मुसलमान बनना चाहते हैं तो इतना वक्त क्यों ले रहे? खाली नाम के मुसलमान होना जरूरी नहीं है, वो कोई फायदा नहीं। अमली तौर पे मानो कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाओ, और उसके बाद फिर तहकीक करो। आपके दो दोस्त लोग जो बोल रहे कुरान से कौन मैच करता है, सही हदीस से कौन मैच करता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते, सही बुखारी की हदीस है, उस तरीके से नमाज पढ़ो जिस तरीके से आपने मुझे देखा। तो जो सही हदीस से साबित है, कुरान और सही हदीस से, उस तरीके से नमाज पढ़ो। लेकिन अगर 19-20 फर्क है, कम से कम जो यकसा है वो तो शुरू करो, इख्तिलाफी बातों पे तहकीक करो, इंशाअल्लाह पता लग जाएगा आपको क्या सही है। तो इंशाअल्लाह अभी आप सिर्फ नाम के मुसलमान मत न हो, अमली तौर के ऊपर मानो कि अल्लाह एक है और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। सो दोस्तों, आपके सामने डॉक्टर जाकिर नाइक का भी मैंने मौक़िफ़ पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि आपके दोस्तों के दरमियान बहुत सारे गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, दोस्त ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर कोई शिया भी होता है, कोई सुन्नी भी होता है, कोई इस तरह के मामलों में बहुत सारे दोस्त होते हैं। तो वो आपको बताते हैं कि ये नमाज का तरीका सही है और ये नमाज का तरीका सही है। जब आपके दरमियान इख्तलाफ आ जाए तो फिर आप जो है रुजू करो कुरान और हदीस की तरफ। ये डॉक्टर जाकिर नाइक का मौक़िफ़ था। तो कम से कम यकसा जो चीज़ें हैं उस पर तो अमल पैरा हो जाओ, उसके बाद आप रिसर्च शुरू करो, कुरान और हदीस को चेकआउट करो, तो आपके सामने खुलासा हो जाएगा कि दलाइल जिस पे मिलते हैं आपको कुरान और हदीस की रोशनी में, उस पर अमल करना चाहिए आपको। ये मौक़िफ़ पेश कर दिया। तो आगे चलते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ लेते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। और सर एक जो हदीस मैंने, वो अहले तशय्यो के एक आलिम है लाहौर के, अमीन अल हुसैनी, उन्होंने किताब लिखी है नमाज पैगंबर। जब मैं नमाज के ऊपर लेक्चर मसला नंबर 70A और B रिकॉर्ड करवाने लगा ना, तो मैंने किसी भाई से कहा कि मैंने जमातुल मुस्लिमीन वालों की भी सलातुल मुस्लिमीन पढ़ी, तो मैंने कहा मैं शिया की भी पढ़ लूँ एक बार ज़रा मैं सही तरीके से। जब मैंने नमाज पैगंबर खोली तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था उसमें उसूलुल काफ़ी के हवाले होंगे या नहजुल बलागा के होंगे। वो जब मैंने किताब खोली नमाज पैगंबर, अमीन अल हुसैनी अहले तशय्यो के, इस वक्त समझ लें ज़ुबैर लिज़ई का जो मकाम हासिल है, इस लेवल का इल्मी मुकाम उनको इस हवाले से, बुक्स के हवाले से हासिल है। काफ़ी किताबें उन्होंने लिखी हैं। तो वो पूरी की पूरी किताब में रेफरेंसेस बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, इब्न माजा शरीफ। किताब किसकी? अहले तशय्यो की। मैं बड़ा हैरान हुआ। वो मैं जब हदीस पढ़ी ना तो उधर से मुझे एक ट्रुथ रिवील हुआ। मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मैं इल्मी ख़यानत नहीं करता, मैं किसी की अचीवमेंट को अपनी अचीवमेंट बना के कतन नहीं पेश करता, ये जुर्म है बहुत बड़ा। उनकी किताब मैंने जब पढ़ी ना तो उसमें उन्होंने एक ट्रुथ रिवील किया। अहले हदीस के बच्चे बच्चे को अबू हुमैद सादी वाली जो रवायत है, 10 सहाबा की मौजूदगी में जो उन्होंने नमाज का तरीका सिखाया था, याद है ना? यो अबू दाऊद के अंदर भी है, तिरमिज़ी में भी है, इमाम तिरमिज़ी ने इसे हसन सही कहा है। ये रवायत जो है वो आपको इब्न माजा में भी मिलेगी, सुनन दारमी में भी मिलेगी, मुस्नद अहमद में भी मिलेगी, उसके बाद ये आपको रवायत मिशकातुल मसाबी में मिलेगी। लेकिन जो अबू दाऊद वाला तरीक़ है ना, चूँकि मैंने अक्सर बयान किया, उसका मुझे नंबर भी ज़ुबानी याद है, सुनन अबी दाऊद में 730 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक। उस तरीक़े के अंदर क्या आता है कि 10 सहाबा की मौजूदगी में अबू हुमैद सादी कहते हैं,
اور 11ویں وہ خود 11ویں نہیں سرکار نہیں 11 سرکاراں. عبداللہ ابن زبیر سے تو میں نے ثابت کیا نا, 11 اور سے ثابت کرنے لگا ہوں. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 12. 12ویں کی بھی نسبت ماشاءاللہ نبی الاسلام کے پیدائش 12 ربیع الاول شریف. تو یہ 12 سرکاروں سے 12 صحابہ سے ثابت کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے. تو وہ 10 صحابہ کی موجودگی میں ابو حمید سعدی کہتے ہیں کہ میں تم اور نبی علیہ السلام کی وفات کے 30 سال کے بعد یہ مجلس ہوئی ہے, کیونکہ اس میں جو ابو قتادہ بھی موجود ہیں اور باقی سینئر اصحاب بھی, اس مجلس میں جو لوگ موجود ہیں اس کی اگر آپ اسماء و رجال سے کیلکولیشن کریں تو یہ نبی علیہ السلام کی وفات کے آلموسٹ 30 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ ابو حمید سعدی کہتے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی نماز سے واقف ہوں. اللہ اکبر, بڑا دعویٰ ہے. تو اصحاب نے کہا آپ یہ دعویٰ کیسے کر رہے ہیں, آپ تو بالکل آخر میں مسلمان ہوئے ہیں اور ہمیں نبی علیہ السلام کی صحبت آپ سے زیادہ تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے سامنے نماز پڑھتا ہوں, اگر میری نماز صحیح ہوئی تو تم میرے دعوے کو صحیح مان لینا, اگر میری نماز غلط ہوئی تو دعویٰ غلط کر دینا. انہوں نے پوری نماز پڑھ کے بتائی. اینڈ پہ ان 10 کے 10 لوگوں نے کہا اللہ کی قسم نبی علیہ السلام اپنی وفات تک اسی طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے. تو 11 بندوں کی گواہی ہوگی. وہ حدیث تو میں بعد میں بیان کرتا ہوں, میں نے آخری پورشن پہلے بیان کر دیا. 11 سرکاراں اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے. اچھا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو سب سے آخر میں مسلمان ہو رہا ہے تو یہ کہتے ہیں نا جی وہ پہلے تھا بعد میں منسوخ ہو گیا, وہ بھی کام ختم ہو گیا. اور سر میں حنفیوں کی بھولی عوام سے کہوں گا خدا کے لیے بخاری مسلم میں آپ ذرا رفع الیدین کی حدیثیں پڑھیں. اکثر احادیث ان صحابہ سے مروی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں. مالک بن حویرث غزوہ تبوک پہ مسلمان ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات سے 1.5 سال پہلے. وائل بن حجر فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ابو حمید سعدی یہ بھی 9 ہجری کے اندر مسلمان ہو رہے ہیں اور 11 کے سٹارٹ میں حضور فوت ہو گئے. بس 10 ہجری تک کی آپ کی لائف ہے. 11 کے تو سٹارٹ میں فوت ہوئے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں, تاریخ کنفرم نہیں ہے, مہینہ ربیع الاول ہے. اور یہ کہتے ہیں جی وہ مکے میں ہوتا تھا مدینے میں ختم ہو گیا تھا. اور سر فتح مکہ کے بعد بھی ہو رہا ہے. اور وائل بن حجر تو وہ ہیں جنہوں نے اسپیشل نبی علیہ السلام کی نماز دیکھی. آپ مسئلہ 70A اور B دیکھ لیں, میں پھر اور طرف چل پڑوں گا, ایک ٹاپک کو ایک ہی نشست میں کنکلوڈ کرنا ہے. تو مزے کی بات دیکھیں کہ وہ 10 اصحاب کی موجودگی میں ابو حمید سعدی کہتے ہیں لو جی پھر نماز شروع ہونے لگی جائے. تسی بھی ذرا اپنی نماز چیک کر لو. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بھی نماز کا ارادہ کرتے, الفاظ پہ ذرا غور کرنا ہے, تو آپ علیہ السلام قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات شروع کرتے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع کا ارادہ کرتے پھر دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی. ٹھیک ہے. پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی. پھر سجدے کے لیے جھکتے. اچھا وہ پھر ہر جگہ ہاتھوں کی پوزیشن بتاتے ہیں کہ رکوع میں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھتے اور بالکل یہ سیدھے کر دیتے. سجدوں میں دونوں کانوں کی سیدھ میں دونوں ہاتھ رکھ کے سجدہ کرتے. پھر 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے تو ہاتھ زانوں کے اوپر رکھتے, اور اس طرح وہ کرتے کرتے وہ اینڈ پہ پھر جا کے نا چوتھی رکعت میں کہتے ہیں تورک بیٹھتے, یعنی دایاں پاؤں کھڑا کر کے باؤں گزار کے لیفٹ سرین پہ بیٹھتے اور انگلی کا یوں ہلکا بنا کے اشارہ کرتے. یہ بھی سب کچھ انہوں نے روایت کیا ہے. تو سارے پھر صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم نبی علیہ السلام اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے. اچھا یہ روایت لکھی امین الحسینی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ سر اس روایت سے اہل تشیع کی نماز ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہاتھ باندھنے کا ذکر کوئی نہیں ہے. دوسرے کہتے ہیں نہیں سر وہ عدم ذکر ہے. نا پرانی ہیں گلاں, عدم ذکر کہاں سے ہوا میرے بھائی؟ یہ تو خود روایت بول کے کہہ رہی ہے آپ کو. ابو داؤد والا طریق پڑھ رہا ہوں, ترمذی والا لمیٹڈ طریق ہے, ابو داؤد کا ڈیٹیل ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام جب نماز کا ارادہ کرتے تو قبلہ رخ کھڑا ہو کر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی. تو وہ سٹارٹ کہاں سے لیا تھا ہڈی نے؟ جب آپ نماز کا ارادہ کرتے ہیں تو کہاں سے ہاتھ سٹارٹ کرتے ہیں؟ ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں نا جی. اچھا اور پھر رکوع کے بعد بھی تو وہیں واپس آنی ہے نا جہاں پہلے آئی ہوئی تھی. اور رکوع کے بعد والا اور ارسال الیدین اسی سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں. جب اہل حدیث جو ہے وہ علماء عرب کے کتاب لکھتے ہیں نا خلاف, تو کہتے ہیں اس میں دیکھیں واضح موجود ہے کہ ہر ہڈی
اپنی اصلی جگہ پہ آتی ہے اور ہڈیوں کی اپنی اصلی جگہ یہ ہے, تو سر وہ پہلے بھی اپنی اصلی جگہ پہ ہی آئی ہوئی ہے. تو بیسیکلی انہوں نے ہاتھ باندھے ہی نہیں تھے, وہ ہاتھ چھوڑ کے ہی نماز پڑھی ہے انہوں نے. پھر وہ 10 اصحاب ایک ایسے شخص سے نماز دیکھ رہے ہیں کہ جس نے مین نماز کا رکن چھوڑ دیا ہے. اگر انہوں نے فاتحہ یا ثنا چھوڑی ہے نا تو وہ نماز کے پوسچر بتا رہے ہیں, سبحان ربی العظیم بھی اس میں کوئی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اذکار کا ذکر نہیں کر رہے, وہ بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پوسچر کیسے ہوتے تھے, یوں رکوع, وہ ہر جگہ ہاتھوں کی اور پاؤں کے پوسچرز بتا رہے ہیں. مقصد سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ نہیں ہے بتانا, اس کا تو عدم ذکر ہوگا, وہ پوسچرز بتا رہے ہیں کہ قیام کیسا ہوتا تھا, رکوع کیسا ہوتا تھا. تو سر کسی 10 میں سے کسی کے دماغ میں نہیں آیا کہ سر جب آپ نے ارادہ کیا ہے تو ہر ہڈی اپنی جگہ کی بجائے دائیں ہاتھ بائیں پہ آتا تھا, یہ آپ کو ذکر کرنا چاہیے. سر وہ نہیں کیا ہوا تھا انہوں نے, تو یہ حدیث مرفوع بھی بن گئی. عبداللہ ابن زبیر کا عمل تو تھا, یہ 11 صحابہ سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ السلام بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے, اور یہ بہت زبردست دلیل ہے. اور یہ ایسی دلیل ہے کہ جس کے آگے یعنی جب میں نے پہلی بار یعنی وہ پڑھا نا تو میں پھر اس کے اوپر قائل ہو گیا, میں نے کہا یار یہ بہت اسٹرانگ چیز ہے. اور دیکھیں ابو داؤد تو اہل سنت کی کتاب ہے, اور جب ہم اہل سنت کے منہج کی بات کر رہے ہیں پھر ہم کسی کو نہیں کہیں گے یار منو کو پیش کیتی ہے, بھائی میری کتاب ہے تو میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا. دوستوں آپ کے سامنے علماء کرام کا میں نے موقف پیش کر دیا اس حوالے سے. تو شیعوں کی جو نماز کا طریقہ ہے وہ بھی سنت سے ثابت ہے. رفع دین جیسے اہل حدیث کا رفع دین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں ثابت ہیں کہ رفع دین کرنے پہ ایک طرف حنفیوں کا موقف ہے, دوسری طرف رفع دین کے اوپر شیعہ بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, انجینئر صاحب بھی ہیں, ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ہیں, اور یوتھ کلب والے بھی ہیں. تو اس کے ساتھ جو ہے رفع دین پہ بہت سارے دلائل موجود ہیں, اور ایک طرف حنفی موجود ہیں. تو اس حوالے سے آپ کو جو موقف صحیح لگتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ ریسرچ کریں اس کے اوپر, جو آپ کو حدیثیں ملتی ہیں اس حوالے سے آپ اس پہ عمل پیرا ہو جائیں. کیونکہ جو ہے بہت ساری جو ہے اس حوالے سے کہتے ہیں کہ رفع دین جو ہے منسوخ ہو چکا ہے یا یہ معاملات ہیں, وہ ایسی حدیثیں پیش کرتے ہیں وہ گھوڑوں کے دم والی. تو وہ جو اس کے اندر سلام پھیرتے ہوئے جو رفع دین کیا جاتا تھا اس کے اوپر جو ہے ایک حدیث ملتی ہے وہ سلام کے اوپر ہے, لیکن باقی رفع دین کے اوپر نہیں ہے. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی, پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقہ جاری میں شامل ہو جائیں. اور بہت ساری چیزیں جو ہیں شیعوں کی نماز کے اندر وہ سنت سے ثابت کچھ نہیں بھی ہیں اور کچھ ثابت ہیں. تو اس کے اندر جیسے وہ 2 سجدوں کے درمیان جو رفع دین کرتے ہیں وہ سنت سے ثابت نہیں ہے, وہ کسی صحابی سے عمل ملتا ہے تو وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں. تو میں لنک لگاؤں گا ویڈیو کا اندر ڈسکرپشن کے اندر, اس کو آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. انجینئر صاحب کی پوری ویڈیو کے اندر ساری ڈیٹیل ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو